अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक टुडे के साथ मैं हूं एहतशाम रहमान और आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कल हुकूमत की जानिब से कानून साजी की गई। हुकूमत ने तो कानून साजी करके जो अपना काम करना था कर लिया, लेकिन अपोजिशन की जानिब से इस पर शदीद एहतजाज किया गया और ये कहा गया कि ये मुतनाज़ा कानून साजी है और ज़बरदस्ती अरकान को फ़ोन कॉल्स करके धमकियाँ देकर ऐवान में बुलाया गया और बग़ैर किसी मुशावरत के अपनी अददी अक्सरियत के बलबूते पर ये हुकूमत ने कानून साजी की है, जिसमें बड़ी अहम कानून साजी भी थी। मुतनाज़ा कानून साजी से कह सकते हैं। EVM के हवाले से अपोजिशन इसकी शदीद मुखालिफ रही है, लेकिन हुकूमत ने वो बिल पास करा लिया पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन से। इसी तरह भारतीय जासूस कुलभूषण को कौंसलर रसाई देने के हवाले से ये भी एक मुतनाज़ा कानून था जिसे पास करवा लिया गया। उसे कौंसलर रसाई भी अब हुकूमत देने जा रही है। लेकिन आज की जो अहम डेवलपमेंट हुई है EVM के हवाले से, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि EVM का इस्तेमाल इंतखाब में होगा या नहीं, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। और वफाकी वजीर शिबली फराज साहब की जानिब से चैलेंज किया गया है और ये कहा गया है कि अगर कोई EVM को हैक करेगा तो उसको 10 लाख रुपए इनाम भी दिया जाएगा। कई हैकर्स को दफ्तर बुलाया, वो कुछ भी ना कर सके, शिबली फराज ने ये दावा किया है। फिर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का भी आज का बयान है। वो ये कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानते और इस समेत EVM समेत तमाम जो बिल्स हैं इनको हम अदालतों में जाएंगे और वहाँ पर जाकर चैलेंज करेंगे। मुस्लिम लीग नून हो या अपोजिशन की दीगर जमातें हों, सब की जानिब से एहतजाज भी किया गया और ये कहा गया कि वो इस जो कानून साजी है उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। और मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से तो पहले कहा जा चुका है कि वो फैसला कुन लॉन्ग मार्च करेंगे PDM के प्लेटफॉर्म से। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे मौजूद मेहमान जनाब नासिर आगा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तशरीफ़ फरमाएं। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुश आमदीद आपको। आज आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ डॉक्टर मंजर हयात राव साहब हैं जो कि हाल ही में अमेरिका का दौरा करके आए हैं और उनसे हम जानेंगे कि जो गैर मुल्की हैं, तारकीन वतन को वोट का हक है, इसके हवाले से भी उनसे खुसूसी गुफ्तगू होगी। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं नासिर आगा साहब से। नासिर साहब, बड़ी गहरी निगाह है आपकी मुल्की सियासी सूरत हाल पर। कल जो कानून साजी हुई है, क्या समझते हैं कि इसका जमहूरियत को फ़ायदा होगा या नुकसान होने जा रहा है? शुक्रिया श्याम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ हुकूमत जब से आई है, हुकूमत का काम अपोजिशन जो है उसको लेकर चलना तो एक दूर की बात है। वो हर हवाले से हर सतह पर बजाय इंतशार के खात्मे के हर वो मामला या मौका हाथ से नहीं जाने देती जिसमें कोई इंतशार ना पैदा हो। खुद ऐसे मसाइल और ऐसे हालात पैदा करती है कि इंतशार पैदा हो। मैं इसे अगर अपने अपोजिशन की या आवाम की कलेक्टिव विजडम या इज्तिमाई शऊर कह लें, उसको दाद दूँ तो ये हमारे आवाम बल्कि ये इस बात को शायद महसूस कर रहे हैं कि हमने इंतशार का मौका नहीं देना, वो उसमें कामयाब नहीं हो रही। सही। जिस कदर महंगाई पिछले दौर में, अयूब खान साहब के दौर में, मुख्तलिफ हुकूमतों के दौर में छोटा सा मसला जो है वो इस कदर खड़ा हो जाता है कि अवाम बाहर निकल आते। आज शायद अवाम इस बात को भांप गए हैं कि हुकूमत के इस एजेंडे को पूरा नहीं होने देना कि हम मुल्क में दूसरे ममालिक की तरफ से आप समझते हैं कि अवाम का मसला जो है वो इस कानून साजी से हल हो जाएगा या हुकूमत जो है वो पसे पर्दा कुछ और मकासद हैं इस कानून साजी के बैक एंड पर, आप कह सकते हैं पसे पर्दा के तो शायद मसाइल में घिर गई इस तरह से महंगाई, जैसे महंगाई का इशू है। अब अगर हम इसको संजीदगी से लें या संजीदा हुकूमत ले, जिस तरह उसको अपोजिशन की तरफ से, आवाम की तरफ से भी एक दबाव है महंगाई का, तो असल मसला जो 2 साल बाद इलेक्शन होने वो है या असल मसला मौके पे महंगाई का है। उसे महंगाई के लिए कानून साजी, कोई महंगाई के लिए कोई प्लानिंग, महंगाई के खात्मे के लिए कोई ऐसी चीज़ें दिखाना चाहिए थी, जबकि वो एक उसको छोड़कर महंगाई को छोड़कर आज तक मुल्क के अंदर इंतखाबी इस्लाहत नहीं हुई और हमने अपोजिशन को दावत दी, उनके साथ मिल बैठे, लेकिन मुत्तफिक नहीं हो सके तो फिर हमें मजबूरन पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन से ये बिल पास करवाने पड़े और मुल्क की जो निज़ाम है उसको हम बेहतर करना चाहते हैं। बेहतरी अगर वो अपोजिशन के साथ संजीदा होती तो उसने उस फॉर्मेलिटी पूरी करती है। हम पंजाबी का मुहावरा गुंगलों से मिट्टी जो है ना, उसने मिट्टी झाड़ती है। संजीदगी से वो जब वज़ीर-ए-आज़म हाथ तक तो मिलाना नहीं चाहते अपोजिशन लीडर से, और अपोजिशन को चोर डाकू कहकर वो पुकारते हैं, तो क्या उसको मिलाने वाली कौन सी ऐसी बात करते हैं कि जिससे हम ये महसूस करें। राइट कि अच्छा आगे साहब, हमारे साथ डॉक्टर मंजर हयात राव साहब भी हैं, बहुत गहरी निगाह रखते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी और जो आवाम के इशूज़ हैं उस पर भी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी
डॉक्टर मंजर हयात साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है जी जी आपको? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी कीमती वक्त का, आप ट्रैवल करके आए। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो कानून साजी हुई कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, आपने यकीनन खबरें देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी, और अपोजिशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपके सामने होगा। हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं कि आप क्या कहते हैं, मुल्क की मुफाद में किस हद तक है ये कानून साजी और इसका फ़ायदा क्या होगा? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट्स हैं और जो जेनेसिस है लेजिस्लेशन का, हमें ये देखना चाहिए कि या ये कोई इलीगल फ्रेमवर्क में काम किया गया है या लीगल फ्रेमवर्क में काम किया गया है। पहली तो बुनियाद ये है। तो इसमें मेरी गुजारिश ये है कि ये जो अमेंडमेंट्स की गई हैं या जो लेजिस्लेशंस की गई हैं, ये विद इन पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी पार्लियामेंट के पास इख्तियार है और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है कि वो इस तरह एक तरीक़ाकार से, खुसूसी तरीक़ाकार, क्योंकि ज्वाइंट सेशन था, उसमें ये बिल पास करवा सकते हैं। यहाँ तक तो बात हमें समझ आती है। अब इसके बाद उसमें बेतहाशा बिल्स हैं जिसने बड़ी दूर रस जिसके नताइज होंगे, और उसके अंदर ये भी देखना होगा कि इससे इन द लॉन्गर रन क्या होगा। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जो कि इस वक्त सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान का है वो इंतहाई वीक इदारा है, और उसका कोई भी इलेक्शन जो उन्होंने पिछले 20, 25, 30 साल में करवाया है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी सिवाय उनके, यानी इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमने ठीक करवाया, ये फेयर था, लेकिन आम आदमी की सतह पे उनका जो बयानिया है इलेक्शन कमीशन का, वो कभी भी तस्लीम नहीं किया गया। बोगस वोटिंग होती रही, मार कुटाई, बहुत चीजें इस तरह हमारी हिस्ट्री है ये। अब इशू ये है कि उसको बेहतर कैसे बनाया जाए, इस पूरे प्रोसीजर को। अब ये प्रोसीजर जो है दुनिया में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है वो बहुत से मुल्कों में राइज है, और बहुत से मुल्कों ने इसे राइज करवाने के बाद इसे तर्क भी किया है, छोड़ भी दिया है इसको, और वो वापस मैनुअल सिस्टम की तरफ आ गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना चाहिए कि जो हमने ये इनॉकुलेशन की है टेक्नोलॉजी की इस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, खता कलामी हो रही है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान के अवाम को भी इस सिलसिले में एजुकेट करना पड़ेगा? हुकूमत तो ये कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, इंतखाबी इस्लाहात के जरिए से हम अवाम को जो है वो सही जमहूरियत की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं? और ये दावा भी किया गया कि अगर कोई इसको हैक कर ले तो 10 लाख रुपए उसके नाम दिया जाएगा, लेकिन अपोजिशन ये कहती है कि ऐसा हो सकता है, इसको भी टैम्पर किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है और नताइज तब्दील किए जा सकते हैं, और हुकूमत अगले 5 साल के लिए भी अवाम पर मुसल्लत होने के लिए सारी कानून साजी कर रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, एक्सट्रीम व्यूज हैं, गवर्नमेंट के भी एक्सट्रीम व्यूज हैं और अपोजिशन के भी एक्सट्रीम व्यूज हैं। गवर्नमेंट कहती है कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, अपोजिशन कहती है कि मसाइल ही मसाइल हैं, इसके थ्रू आप पूरा इलेक्शन जो है वो आप ओवरटेक कर जाएंगे। अब देखना ये है कि जब ये मशीन सामने आएगी और इसके ऊपर दलील से प्रोफेशनल्स की बात होगी, तो फिर हमें एक ग्राउंड मिलेगी जिसके अंदर, जिस पे खड़े होके हम एनालाइज कर पाएंगे कि क्या ये स्टेप जो है इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। अब इस वक्त जो है मैं इंतहाई अदब से जिसारत कर रहा हूं कि हमारे मुल्क में सियासत नहीं है, अब हमारे मुल्क में जाती दुश्मनियां हैं। अब हमारे मुल्क में 3-4 लोग जो हैं वो आपस में हर तरीके से एक दूसरे से स्कोर सेटल कर रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं है और कोई किसी से ज्यादा नहीं है। और इसमें मसला ये है कि जो आम आदमी है वो इस लड़ाई के अंदर रेलेवेंट ही नहीं है। यानी अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट में आ जाती है तो जी मुझे बता दीजिए सिंध में उन्होंने क्या कर लिया जो वो फेडरल गवर्नमेंट में कर लेंगी। पीटीआई के पास से अगर पंजाब निकल जाता है, दूसरा कोई पीएमएलएन ले आते हैं, तो उनकी भी एक तवील अरसा यहाँ हुकूमत रही है। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब एक गो गेटर इंसान है, काम बेहतर करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। डॉक्टर साहब, मैं कदर कलामी रही आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन मैं आगा साहब से पूछना चाहूंगा कि आगा साहब, जो गैर मुल्की पाकिस्तानी हैं, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, उनको वोट का हक दिया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस पर भी एतराज किया गया। तो आप कैसे देखते हैं इस फैसले को, इस कानून साजी को? वो अपोजिशन मुस्लिम लीग नून वो कहते हैं हम इसके हामी हैं, और बल्कि मैंने कल जब वो डिबेट हो रही थी वहाँ असम्बली में, उन्होंने कहा कि
وہ تو پہلے موجود ہے، ان کے قانون کا رائٹ انہیں حاصل ہے. اب یہ مخالفین کا اپوزیشن کا کلیم ہے گورنمنٹ کے خلاف کہ یہ اسی طرح سے اب کون چیک کرے گا کون ووٹ میں جو گنتی ہو، یعنی بوگس ووٹنگ جو ہے وہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کی کر لی جائے گنتی، ان کو شامل کر لی جائے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی گورنمنٹ کا ایک ہتھکنڈا ہے صحیح کہ بیرون ملک جو ووٹرز ہیں ان کو اپنی کاؤنٹنگ میں شامل کر لیں، کیونکہ کافی تعداد میں وہ ووٹ بینک ان کا ہے. اور اسی طرح سے کل دکھا رہے تھے کہ وہ کہتے ہمیں تو ڈویژن کر دیے، ہم پہلے جو غیر ملکی تھے تارکین تو ہمارا ایسا نہیں تھا کہ ہم پہلے مطلب غیر ملکی بھی تقسیم ہو جائیں گے اس سے. ان کا اپنا میں نے ان کے کچھ لوگوں کے ویوز دیکھے کہ وہ خود وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی تقسیم کر دیا گیا، اس سے وہ بھی کچھ کئی لوگ پریشان تھے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ حال ہی میں امریکہ سے واپس آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ وہاں پر جو مقیم پاکستانی ہیں وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس قانون سازی کو جس میں امریکہ میں بیٹھے ایک پاکستانی کو بھی ووٹ کا حق حاصل ہوگا اور وہ بھی انتخابی عمل میں براہ راست شریک ہو سکے گا؟ دیکھیے، جو امریکنز کی اب جنریشن جوان ہو رہی ہے ان کو تو کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا بھی. وہ اپنے آپ کو امریکن کہلانا یا اپنے آپ کو برٹش کہلوانا وہ زیادہ اعزاز کی بات سمجھتے ہیں. جو جنریشن پاکستان سے اپروٹ ہو کے کسی بھی وجہ سے باہر گئی ہے ان کا ڈیفینیٹلی لیول آف انٹرسٹ کافی ہے. اب گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی قدم جو ہے دنیا میں لیا جاتا ہے اس کے سارے مثبت اقدام تو نہیں ہوتے، ریزلٹس اس کے نیگیٹو بھی ہوتے ہیں اور پازیٹیو بھی ہوتے ہیں. تو جو ایکسپیٹریٹس ہیں اگر آپ انہیں رائٹ آف ووٹ دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جس طرح ہمارے دوسرے تجزیہ کار فرما رہے تھے کہ ان میں انتشار بڑھے گا، یہ درست بات ہے، لیکن رائٹ آف ووٹ دینے سے ان کا ملک کے اندر سٹیک بھی بڑھ جائے گا. یعنی وہ اس چیز کو پسند کریں گے کہ ہمارے مسائل ان کی کانسٹیٹوئنسی، سپوز گجرات ہے، گجرات سے ایکسپیٹریٹس بہت گئے ہوئے ہیں، یا گجرانوالا ہے، سینٹرل پنجاب ہے، تو جب وہ وہاں رائٹ آف ووٹ اپنا ایکسرسائز کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کی سے سسٹم کے اندر بڑھ جائے گی. یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کو ہمیں اس وقت جو ہے لازمی بات ہے، گرد ڈسکشن کی اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی اتنی اڑ رہی ہے کہ یہ ڈسٹ سیٹل ہوگی تو سمجھ آئے گی کہ کیا لانگ ٹرم فائدہ ہوگا. اب کئی ملک ایسے ہیں دنیا میں جو کہ اپنے ایکسپیٹریٹس کو مکمل ووٹنگ کا رائٹ دیتے ہیں اور کئی نہیں دیتے، جیسے ٹرکی ہے. ٹرکی کے مزدور جرمنی میں گئے تھے اور اب وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے ہیں اور وہ لوگ ابھی تک ووٹ ڈالتے ہیں ٹرکی کے اندر. تو گزارش یہ ہے کہ ایبسلیوٹ اچھائی تو کوئی بھی نہیں ہے اور ایبسلیوٹ برائی بھی کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں جیسے ناصر آغا صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستانیوں کا یہ موقف ہے جو بیرون ملک مقیم ہے کہ حکومت نے تقسیم کر دیا ہے پاکستانیوں کو بھی جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی ڈویژنز پیدا ہوئی ہیں پاکستانیوں میں؟ نہیں، دیکھیں ڈویژن تو آلریڈی ہر طرح کی موجود ہے، مذہبی لحاظ سے بھی موجود ہے، سیاسی لحاظ سے بھی موجود ہے، لسانی لحاظ سے بھی ڈویژن موجود ہے. اس میں تو کوئی وہ نہیں، اور ایون طبقاتی ڈویژن بھی ہے. امیر پاکستانی کا رویہ باہر کے ملک میں ڈیفرنٹ ہے، مڈل اور لوور کلاس کا ڈیفرنٹ ہے. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ کیا ان کو کوآپٹ کر کے آپ لے کے آئے ہیں سسٹم میں، اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، دیکھنے کی تو یہ بات ہے. اب اس میں پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ووٹ بینک باہر جو ہے وہ زیادہ مستحکم ہے، اور پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ انہیں نیکسٹ الیکشن میں اگر وہ ووٹ پڑ جاتے ہیں تو یہ امکانات ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مضبوط پوزیشن میں آ جائے گی، کیونکہ ابھی تک پی ٹی آئی کی پرفارمنس تو بلکہ انتہائی غیر مناسب رہی ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر پائے کچھ بھی. تو یہ ایک ایسا کیچ 22 ہے جس کا آنسر کوئی بندہ نہیں دے سکتا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پی ایم ایل این کا ووٹ جو ہے وہ بڑھ جائے کمنگ الیکشنز میں. یہ آپ کو میں بالکل بلا خوف تردید عرض کر رہا ہوں کہ آج تک جس بھی فیڈرل گورنمنٹ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اپنے فائدے کے لیے کی ہے، کبھی بھی اس کو وہاں سے اس کا فروٹ نہیں ملا اور اس کی مخالف طاقت جو ہے وہ آئی ہے، برسر اقتدار ہے. یہ ہماری ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے، آپ دیکھ لیجئے. اچھا ڈاکٹر صاحب، قطع کلامی کی معذرت، ہمارے ساتھ ہی رہی گا. میں ناصر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اپوزیشن جس میں پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، اس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 33 بل
بلڈوز کر کے پارلیمنٹ کی توہین کی گئی ہے، اور بلاول بھٹو صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم عدالت جائیں گے، تو آغا صاحب کیسے دیکھتے ہیں اپوزیشن کے اس اسٹانس کو کہ وہ اب عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ ظاہر ہے وہ عدلیہ کی طرف ان کو اناؤنس پہ بلکہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم عدلیہ کی طرف جائیں گے، اور گورنمنٹ کا موقف ہے کہ یہ پارلیمنٹ کو جو ہے عدلیہ میں نہیں کیا جا سکتا، تو یہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگا کہ جب ایک راستہ عدلیہ کی طرف سے ان کو نہیں ملے گا تو گورنمنٹ الیکشن کے اوپر ایک دو حلقوں کی بات ہو تو گورنمنٹ کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، جب کہ پورے الیکشن سے پہلے ہی ان کو ڈینائی کیا جا رہا ہے کہ ہم کو میٹ ہی نہیں کرتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی کے حوالے سے ہم جائیں گے، اور ہم بلاول نے تو اسمبلی فلور پر بھی کہہ دیا نا کہ ہم آج سے تسلیم نہیں کرتے کہ اگر ای وی ایم کی بیس پر آپ الیکشن کروائیں۔ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں جی کہ جب الیکشن کے چند حلقے عمران خان صاحب نے 3-4 حلقوں کی بات کی تھی اور حکومت کو ایک دفعہ انہوں نے پریشان کر دیا تھا، جب 3 حلقوں پر اپوزیشن اعتماد نہیں کرتی تو پورے کے پورے جب الیکشن کو ہونے سے پہلے کوئی قبول نہیں کر رہا، ان کو پہلے ہی متنازع بنا دیا گیا ہے، تو وہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ابھی جو ہے وہ آن بورڈ نہیں ہے، اور ان کی جانب یہ کہا رہا ہے کہ اس سے پہلے اس نے بہت سے آبجیکشن لگا دیے، بہت سارے آبجیکشن جن کو ریموو نہیں کیا گیا، سیٹسفائی نہیں کیا گیا، ان کو ایک طرف پھینک کے، یعنی اداروں کی ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، جو ادارہ مطابق نہیں چلتا اس کو رگڑ کے بھی رکھ دیتے، کہتے ہیں ہم اداروں کی۔ اچھا، ابھی پاکستان کی عوام کو ایجوکیٹ کرنا بھی بڑا ضروری تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ 2 سال تقریباً جو باقی رہ گئے ہیں، اور اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ جاتی ہے تو عوام کو اس طرح سے ایجوکیٹ کیا جا سکے گا، الیکشن کمیشن کے عملے کو ایجوکیٹ کیا جا سکے گا، اس پہ بجٹ آپ کا بہت زیادہ صرف ہوگا کہ ہر پولنگ اسٹیشن پر آپ کو ای وی ایم چاہیے ہوں گی؟ میرے خیال میں وہ انہیں سارا علم ہے اس بات کا، انہوں نے ہر جگہ نا مسائل پیدا کرنے ہیں، انہیں علم اس بات کے ہاتھ ہے ہر طرح سے ذہنی طور پہ، وہ قوم کو مسائل سے ہٹا کر نا ان مسائل میں الجھائے رکھنا چاہتے ہیں، وہ مہنگائی اثر ایشو سے ہٹا کے پھڈا نیا کھڑا کر کے نا وہ ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں توجہ کو۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کلبھوشن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھارتی جاسوس جو کہ پاکستان آیا اور اب جو ہے حکومت قانون سازی کر رہی ہے کہ اس کو کونسلر رسائی دی جائے گی، اس سے پہلے ابھی نندن کو چائے پلا کر بڑے عزت و احترام کے ساتھ عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں بھارت کے خلاف، اور اب ایک اور جاسوس کو بھارت کے حوالے کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملہ لے کے آئے، قانون سازی کی گئی، اپوزیشن اس پر بھی احتجاج کر لی کہ بھائی اگر آپ نے یہی پارلیمنٹ کی توہین کروانی تھی تو ایک آرڈیننس جاری کر دیتے، جو آرڈیننس فیکٹری آپ صدارتی محل میں لگا رکھی ہے ایک آرڈیننس کے ذریعے سے بھیج دیتے باہر، تو وہ پارلیمنٹ کی توہین کیوں کی گئی؟ کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیے، کلبھوشن کا جو مسئلہ ہے وہ انتہائی پیچیدہ ہے، یہ کوئی سادہ سا مسئلہ نہیں ہے، اور اس میں انٹرنیشنل پلیئرز شامل ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہے ہر طریقے سے، اور اس کے ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہیں۔ اب جہاں تک ایک سرونگ نیول آفیسر کو گرفتار کیا گیا ہے اور اسے لایا گیا ہے، مطلب بلوچستان سے پکڑا گیا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ارینجمنٹ جو انڈیا نے کیا تھا وہ ایکسپوز ہوا ہے، جس کا پاکستان کو کافی فائدہ ہوا ہے۔ لیکن اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کا سٹیٹس ورسز انڈیا کیا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی انڈیا جو ہے وہ اس کے جو سٹیکس ہیں انٹرنیشنل وہ بہت زیادہ ہیں، اس کی سے بہت زیادہ ہے۔ ہم مانتے نہیں ہیں یہ بات پاکستان میں، بلکہ اسے ہم تھوڑا سا اگر کوئی بات کرے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پرو انڈیا ہے، لیکن حقیقت پسندی یہ ہے کہ انڈین جو معاشی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے ویسٹ اور امریکہ وہ ان کے ساتھ ہیں۔ پاکستان اس وقت دنیا میں 2-3 ممالک کے علاوہ بالکل اکیلا ہے، اور پاکستان کے اوپر انتہا سے زیادہ پریشر ہے انٹرنیشنلی، جو کہ لازمی ڈسکس نہیں ہوتا۔ اب ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشر ہے، انٹرنیشنل دباؤ ہے، عالمی طاقتیں جو ہیں وہ بھارت کے پشت پر ہیں، وہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ کلبھوشن کو بھی باعزت رہائی مل جائے اور وہ بھی پاکستان سے عزت کے ساتھ چلا جائے، جو مرضی جاسوس آئے یہاں پہ پاکستانیوں کو مارے، قتل کرے، دہشت گردی کرے، اور اس کے بعد ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کر کے واپس بھیج دیتی ہے۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی؟ احتشام صاحب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ کوشچن؟ مجھے آپ آواز جی
ہم آغا صاحب کی طرف آتے ہیں کلبھوشن کے حوالے سے. جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کچھ آڈیو کا مسئلہ ہوا ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست کیا جا رہا ہے یا یہ بھی پاکستانیوں کو ایک بار پھر جو ہے وہ بدنام کروایا جا رہا ہے, پارلیمنٹ کی توہین کی جا رہی ہے جو اپوزیشن کا موقف ہے؟ وہی پارلیمنٹ تو ایک پوری قوم کا ایک نمائندہ حضرات پہ مبنی ہوتی, تو یعنی پوری قوم کا ایک ویو جو ہو گیا جو پارلیمنٹ میں بات آئے گی یا پارلیمنٹ میں تسلیم کی جائے گی تو یہی کہا جائے گا پوری قوم کی نمائندہ ہوتی ہے پارلیمنٹ. تو پوری قوم, لیکن یہ پوری قوم کا نہیں, صرف حکومت کا اپنا مسئلہ ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں طاقت ہے عددی اکثریت کے بل بوتے پر وہ یہ شکریہ. دوسرا اس میں اٹارنی جنرل صاحب کا ایک بیان تھا کہ ہم نے عالمی عدالت کے دباؤ پر ایک فیصلہ کیا. عالمی عدالت ہے یا کوئی ایسا ادارہ کہ صرف دباؤ ڈالے؟ عالمی عدالت کو منوانا چاہیے تھا, سمجھانا چاہیے تھا کہ ہمارا یہ انٹرنل مسئلہ ہے اور ایک ہمارا قاتل ہے اور ہمارا دشمن ہے, اور وہ یعنی باقاعدہ ثبوت کے ساتھ, ایسا نہیں کہ وہ مشکوک ہے, وہ مان چکا ہے, تو اس پر عالمی عدالت سے انصاف نہیں دیا جا سکتا, اس کی بات کو مان لیا جس طرح سے. رائٹ, بالکل. اس پر ڈاکٹر منظر حیات راؤ صاحب کا شکریہ, وہ ہمارے ساتھ لائن پر شریک گفتگو رہے. ہمیں ایک بریک پر جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسی موضوع پر بات کریں گے. دوسری جانب ایک اہم خبر ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی سربراہ سعد رضوی صاحب کو بھی رہا کر دیا گیا ہے, اور تحریک لبیک کے ساتھ حکومت کے جو کامیاب مذاکرات ہوئے اب اس کی آئندہ حکمت عملی کیا ہوگی, اس پر بات ہوگی. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے. حکومت سے کامیاب مذاکرات ہوئے اور اب سعد رضوی صاحب کو جو کہ مرکزی رہنما ہیں انہیں بھی رہا کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے, اور رہائی کے بعد مسجد رحمت للعالمین پہنچنے پر سعد رضوی کا شاندار استقبال کیا گیا. اور سعد رضوی صاحب کل اپنے والد خادم حسین رضوی مرحوم کے عرس کی تقریبات میں شریک ہوں گے, اور اس کی تقریبات 21 نومبر تک جاری رہیں گی. محکمہ داخلہ کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ سعد رضوی کو پہلی بار اپریل 2021 میں 1 ماہ کے لیے نظر بند کیا گیا, انہیں ڈی سی کے حکم پر نظر بند کیا گیا تھا. نظر بندی کے دوران سعد رضوی صاحب کا نام 4 شیڈول میں بھی شامل کیا گیا تھا, لیکن حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان جو کامیاب مذاکرات ہوئے, مفتی منیب الرحمان اور دیگر اہم شخصیات جن میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی شامل تھے, انہوں نے نتیجہ خیز مذاکرات کیے اور کامیابی ہوئی, اور آج سعد رضوی صاحب کو رہا کر دیا گیا. ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر ہیں سینئر صحافی میاں سیف الرحمان صاحب. میاں سیف صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میاں صاحب, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے تحریک لبیک پاکستان جو پہلے کالعدم تھی لیکن مذاکرات ہوئے, کامیاب مذاکرات ہوئے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو معاملات تھے, جو کشیدگی تھی وہ ختم ہوئی, اور اب جو ہے تحریک لبیک سیاسی عمل میں حصہ لے سکتی ہے. سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ بھی کل اس کی تقریبات میں شریک ہوں گے اور انتخابی عمل میں بھی حصہ لے گی. تو اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں سیاسی صورتحال کے تناظر میں؟ جی بڑا عمدہ سوال کیا آپ نے. دیکھیں جی, امن جو ہے وہ تو امن سے آتا ہے, امن کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ ملک کے اندر آپ نے اگر امن لانا ہے, لوگوں کو ترقی کے راستے ان کے لیے کھولنے ہیں, اور سارے صلح صفائی سے آپ نے دنیا یہاں پہ لوگوں کو روزمرہ کے معمولات جو ہیں ان کو مواقع فراہم کرنے ہیں, تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ریاست یا ریاست کے علاوہ جو ملک کے اندر مختلف اس طرح کے ہمارے گروپس ہیں یا مختلف پارٹیز ہیں یا جو بھی ان کے اپنے سوچ نظریات ہیں, ان میں ایک ہم آہنگی جو ہے وہ آنی چاہیے. کیونکہ اگر یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس میں ایک بڑی خوشائند بات یہ ہے کہ ریاست کے درمیان اور تحریک لبیک کے درمیان یہ وہ جو معاملہ طے پا گئے اور خوش اسلوبی سے طے پا گئے, اور وہ کو مزید جو فساد کی صورتحال بن رہی تھی, جو میں سمجھتا ہوں, میں اس میں ایک بات میں ضرور احتشام سے واضح کرنا چاہوں گا کہ فساد پیدا کرنے والے کو ہمیشہ تیسری پارٹی یا تیسرا فریق ہوتا ہے. کہ نا ہمارے ساتھ ایک بالکل پڑوس میں ایک دشمن ملک ہے, اس کی ایجنسیاں ہیں اور بڑے وہ تیز ہیں, پھر ان کو اسرائیل کی سپورٹ ہے ان کی ایجنسیز کی. وہ ہمارے ہاں میں نے یہ اسٹڈی کیا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں نے 3-4 کورسز کی اعلیٰ سطح کے, کہ وہاں پہ وہ ہمارے ملک کے اندر وہ فالٹ لائنز ہوتی ہیں جہاں جہاں وہ جیسے فرقہ واریت ہوگی, اس کو ہوا بھی دیتے ہیں, اس کو اسٹڈی بھی کرتے ہیں دن رات. وہ کام ہی یہ کرتے ہیں کہ کہاں سے ان کو کمزور کیا جائے, کہاں سے ان کو مزید وہاں پہ آگ لگائی جائے, کہاں پہ لوگوں کو لڑایا جائے, کہاں سے تحریک پیدا اشتعال پیدا کیا جائے. یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوتا ہے. کیونکہ میں نہیں یہ سمجھتا کہ جو سچا عاشق رسول وہ کبھی کرے گا.
مجھے یاد ہے اپنی نوعمری میں بھی مجھے کسی صاحب نے کہا کہ فلاں فرقے کے لوگوں کو مارو جا کے. تو میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی یہ بس یہ مذہب کا یہ حکم ہے اسلام کا. میں نے کہا جی اسلام کا تو حکم ہی نہیں, میں تو رحمت للعالمین کو ماننے والا ہوں جو سارے عالموں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں, یہ تو ان کا حکم ہی نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو سچا عاشق رسول ہے وہ تو جھگڑتا ہی نہیں, وہ فساد میں نہیں ڈالتا. اس کے لیے ہر ایک پاکستانی یا ہر ایک مسلم جو ہے اس کا برادر ہے, اسے وہ محبت کرتا ہے. اس لیے یہ اچھا ہوا کہ ریاست میں بھی کچھ لوگوں نے فہم و فراست کا مظاہرہ کیا, سمجھا کہ یہ لوگ عاشقان رسول ہیں, ان کا مشن تو یہ نہیں تھا. اگر کوئی تیسرا فریق یا چوتھا فریق اس سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہ چونکہ آپ نے ماحول بہتر کر لیا, وہ سیز فائر کر لیا, یا میں سمجھتا ہوں کہ عقل آپ ٹھکانے آ گئی, تو اس سے وہ کم سے کم ان قوتوں کو جو پاکستان کی وہ قوتیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی ان کو شٹ اپ کال مل گئے. میاں صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا اسٹوڈیو میں. ناصر آغا صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں اور چوکس پاکستان کے نام سے جو این جی او ہے, نظریاتی صحافت میں ایک بڑا نام ہے, مستند نام ہے, وہ بھی تشریف فرمایا. آغا صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے, آغا صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں جو حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان مذاکرات, کامیاب مذاکرات ہوئے اور سعد رضوی صاحب کی رہائی عمل میں آئی ہے؟ اگر اس کو ایک اچھا یو ٹرن کہا جائے تو گورنمنٹ نے ایک اچھا یو ٹرن لیا ہے کہ جس کو دشمن, غدار اور ایجنٹ کہہ کر صبح کا بھولا شام کو گھر آ گیا, تو ایک خوش آئند تھی بات ہے. اور شیر رشید صاحب بھی الزامات بھی بڑے آئے, بہت الزامات آنے کے بعد چلیے پھر بھی اچھی بات ہوئی کہ بہت بڑے انتشار سے ملک اور وہ قوتیں جو ہیں محفوظ ہو گئیں. لیکن دوسری طرف ابھی جیسے فرما رہے تھے ہمارے سیف الرحمان صاحب کہ ایک پہلو جو ہے نا وہ صرف معاشرے کو, ہماری قوم کو جو ہے نا میڈیا نے دکھایا, ان کا موقف نہ دکھایا گیا, نہ آج تک معلوم ہے کہ ان کی کتنی, انہوں نے دفاع میں کسی کو مارا ہے یا بچتے ہوئے مارا ہے. ان دنوں تو پابندیاں لگا دی میڈیا پابندیاں, ہاں جی, اور ہوتی ہیں. پھر ان قوتوں نے اپنے انداز سے, اپنی مرضی سے جو کچھ مرضی ان کے موقف بیان کیے, اپنی مرضی سے انہوں نے ہر بات جو ہے کوٹ کی. جب ایک سورس جو ہے اپنے نہیں ملتا تو غلط لوگ جو ہیں اس کو اپنے انداز سے پیش کرتے ہیں. بلکہ آج بھی میں یہ گزارش کروں گا تحریک لبیک سے کہ اپنے اس مطالبے میں ابھی تک جو ہے میڈیا ان پر بین مجھے نظر آ رہا ہے. آج ان کی رہائی کے حوالے سے خبریں سوشل میڈیا سے مل رہی ہیں, آپ سے مل رہی ہیں. اب جب ایک سیاسی پارٹی ہیں ان کے ساتھ اتفاق رائے ہر طرح سے کر لیا گیا ہے تو ان کو کیوں بین ہے, ابھی وہ میڈیا پر کیوں بین ہے؟ تو آپ آگے سب کیسے دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک ایسی جماعت جو کہ ہر گلی محلے میں موجود ہے اور اس کا ووٹ بینک موجود ہے, پاکستان کی سیاست پہ ان کا کردار جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ خود گورنمنٹ نے یہ تسلیم کیا ہے شیخ رشید صاحب نے کہ وہ تیسری پارٹی ہیں ووٹ لینے والی, پیپلز پارٹی زیادہ انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں. تو جب ان کو موقع ملے گا تو جو کوتاہیاں, جو شکایات ہمیں ان سے ذاتی طور پر, میں بھی کئی کچھ قیمت ملی میں ان کا ہر طرح سے میں مداح ہوں, ان کا ویژن نعرہ بہت اچھا تھا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, ان کی جو کوششیں ہیں ان کو سراہنے قابل ہیں. اگر ایسے لوگ بھی موجود نہ ہوں تو وہ قوتیں جو یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, جو اس پر کام کاری, ان کو یہ موقع روکنے والی یہی قوتیں ہیں جو ان کے آگے سینہ سپر ہیں. اور نظریاتی طور پر پاکستان کو بڑا دور لے جانے کے لیے سیکولر قوتیں آگے آ رہی ہیں, لیکن دینی قوتوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا تھا. اور ان کو بھی ایسے دھکیلا جا رہا ہے. جب ان کو موقع ملے گا تو ضرور, جس طرح بھی وہ نئی جماعت ہیں, وہ کچھ سیاسی قیمت عملی جو ہے اس سے تھوڑا سا وہ ہمیں دور نظر آتے ہیں, لیکن جب مواقع ملیں گے تو انشاءاللہ یہ خوش آئند ہے. صحیح, خوش آئند بات ہے, خوش آئند بات ہے ان کا اس طرح سے اس میں حصہ لینا اور کرنا. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں آغا صاحب کہ ہم دین کو تخت پر لے کر آنا چاہتے ہیں, یعنی اسلامی نظام کی بات کر رہے ہیں نا, تو ملک کے اندر اسلامی نظام کے لیے تو جماعت اسلامی بھی جدوجہد کر رہی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جدوجہد کر رہے ہیں. تو ڈیفرنس کیا دیکھتے ہیں آپ ان جماعتوں میں سے؟ جی آغا صاحب, آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ڈیفرنس ہے. میاں صاحب کی طرف ہم جاتے ہیں. جی, وہ ڈیفرنس یہی ہے کہ ہر جماعت جو ہے اس کو اپنا موقف, اپنی نظریات, ہر یہاں جن کو غدار تک, یعنی ایم کے ایم کو لے لیں, اس سے زیادہ خطرناک, اس سے زیادہ جو بوری بند لاشیں تو نہیں انہوں نے کوئی دیں. جب ان کو اپنا کردار ادا کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے, جب ان کو آزادانہ انشاءاللہ مواقع ملیں گے تو ان کا اس قوت کا بھی, یعنی یہ فرقہ واریت سے اگر ہم یہ ماورا ہو کر یہ سوچیں تو ایک سواد اعظم کی وہ جماعت ہے, سواد اعظم کی نمائندہ جماعت ہے.
तो उनको मौके मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक, मियां सैफ साहब, 2-3 बड़े अहम पॉइंट आए हैं कि मौके मिलेंगे तो वो जदोजहद जो दीन को तख्त पर लाने के हवाले से है और मुल्क में इस्लामी निज़ाम के हवाले से है, आया कि दीगर जमातें भी जिनमें जमात इस्लामी सर फहरिस्त है, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, वो भी दीन के हवाले से जदोजहद कर रही हैं कि इस्लामी निज़ाम मुल्क के अंदर लाया जाए। आप किस तरह से देखते हैं साद रज़ीज़ साहब की जमात को, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, कि वो आइंदा आने वाले दिनों में इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए सियासी प्लेटफॉर्म पर जदोजहद कैसे करते दिखाई दे रही है? देखिए, ये तो असल में आप जो मौजूदा दुनिया में एक तर्ज हुक्मरानी चल रहा है या एक मारूफ जमहूरी अंदाज अख्तियार किए हुए बहुत से ममालिक ने, उसके अंदर तो फिर पार्लिमानी निज़ाम है, सदारती निज़ाम है, अवाम का बराह रास्त वोट है। इधर जब हम इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं तो उसमें शूरा का निज़ाम है और उसमें फिर यह है कि आपको बाकायदा गाइडलाइंस कुरान पाक में उसवा हुस्ना में मिलती हैं, जिसके लिए हमारे जो बड़े बड़े स्कॉलर्स मौजूद हैं, हजरत मौलाना अबुल मौदूदी थे और बाद में भी मैंने देखा कि उनका जो मिसाल के तौर पे मैंने इंटरव्यू किया काजी हुसैन अहमद साहब का अपने अखबार के लिए जब वो हयात थे, जी। और भी इनके मैं लोगों को मिलता रहा, इधर फजलुर रहमान साहब से भी मिलता रहा। इनमें भी ऐसे ऐसे दीनी उलूम के माहिर लोग हैं और बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं जिन्होंने बाकायदा मुताला करके उसमें काबिल अमल मईशत के और कामयाब मॉडल बनाए हुए। हालांकि बज़ाहिर तो लोग आम तौर पे तासुर ये लेते हैं या देते हैं, कह लें कि जिसमें कहा जाता है कि जी हमारा ये जो उलमा तबका है ये आपस में मुत्तफिक नहीं होता किसी एक नुक्ते पे या कोई इनका किसी एक निज़ाम पे। तो लेकिन मेरा ख्याल है ये भी एक महज एक बहाना ही है। सैफ साहब सबसे बड़ा मॉडल तो कुरान और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, जो हमारे सामने मिशल राह है, मौजूद है। एक का नाम नहीं लेना चाहता, मेरे लिए सारे मोहतरम है हर जमात में। जैसे खादम रिजवी साहब बताते खुद बड़े वोकल थे और बड़ा एक अपना मौकफ बयान करने में एक बड़ा मलका रखते थे। तो असल में तो बात यह है कि अपने मैसेज को अवाम को कन्विंस करना है कि अगर एक निज़ाम आपके पास मौजूद है, एक आफाकी निज़ाम है, तो उस निज़ाम को छोड़ के आप दूसरे निज़ाम जो है उनकी तरफ जाएंगे तो आप इसी तरह से आप मसाइल में घिरे रहेंगे। एक सादगी का निज़ाम है, एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम है, जिसमें सोशल प्रोटेक्शन भी है, जिसमें मईशत में मुसावात भी है, मुसावात महमदी भी है। उसको सिर्फ आपने काबिल अमल मॉडल बने हैं। जैसे मैं आप एक दो नाम भी ले लेता हूँ, चले आपके डॉक्टर अनीस हैं, प्रोफेसर खुर्शीद हैं, इन्होंने बाकायदा उस पर रिसर्च करके वो लोगों के बड़े जो आजकल दुनियावी एक नए मॉडल बने हैं उसके ऊपर उन्होंने उनकी कसौटी पे भी उनको मुंतबे करके बताया कि ये काबिल अमल है। ये जो आप एक बहस कर रहे हैं दुनिया में, एक आम रवायत बन गई है कि जी अभी तक तो कोई काबिल अमल मॉडल ही नहीं आ रहा जिसको हम इस्लामिक सिस्टम कहते हैं। तो ये नहीं है कि काबिल अमल मॉडल मौजूद हैं। और एक जो वाक़ई माजी में जो हमारे यहाँ रियासतें चलती रही हैं तो उसमें अमन भी था, उसमें इंसाफ भी था, उसमें मुसावात भी थी, उसमें तहफ़्फ़ुज़ भी था, उसमें अफसोस का मुकाम तो वो है ना कि जो अपने आप को मुस्लिम लीग कहती हैं, उनके दौरे हुकूमत में अगर देखे तो सूदी निज़ाम के जब खात्मे की बात होती थी वो उसके खिलाफ अपील लेने अदालतों में चले जाते थे और ये कहते थे कि नहीं सूदी निज़ाम ही होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब का जिक्र मैं करना चाहूंगा, जुम्मे की छुट्टी जो है नवाज शरीफ साहब ने खत्म की और वो चैंपियन बनते थे कि हम जो है ना बड़े राइट की जमात है, लेकिन ये दोनों हम काम जो है उन्हीं के दौरे हुकूमत में हुए थे। नहीं, मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ कि मैं एक मरतबा गवर्नर हाउस में एक बड़े आला सतह का एक डिनर था, जर्नलिस्ट सीनियर हमको एडिटर मौजूद थे और भी बड़े कोई हमारे हुकूमती लोग थे, सिविल मिलिट्री। तो उन दिनों बड़ा ये चर्चा था कि जी नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि अब शरीयत नाफज होगी मुल्क में। एक शरीयत बिल भी पास हो गया था, गालिबन आपको याद होगा। जी जी बिल्कुल। तो मैंने एक साहब को कहा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बड़े सीनियर एडिटर थे, वो भी मेरे कुलीग थे। तो मैं कहा यार अब क्या होगा, ये लोग कहते हैं जी शरीयत बिल आ गया और शरीयत। उन्होंने कहा यार सैफ साहब छोड़ें ये बात को, इस मुल्क में जितनी मुनाफिकत है ये सिर्फ बिल ही रह जाएगा। तो ये चीजें तो होती नहीं है ना जी। हम बात यह कि जब हम ये काम हुए हैं मैं समझता हूँ, लेकिन काम में हम एक खास सतह पे आगे रुक जाते हैं, जैसे कि हमें कहीं से इशारा मिल जाता है या हमारा मफाद का टकराव होता है। सही, मैं आगा साहब की भी मियां साहब आपकी तरफ से राय ले लूं। आगा साहब जी जरूर गुफ्तगू की मुल्क के अंदर मॉडल्स मौजूद हैं इस्लामी निज़ाम के वजह से, लेकिन हुक्मरानों की नीयत ही नहीं है
کہ وہ دین کی طرف آئیں یا سودی نظام کے خاتمے کی طرف آئیں اور دین کو تخت کے اوپر لے کر آئیں. وہ تو اپنے مفادات کے چکروں میں لبرلزم سیکولرزم کی طرف جکڑے ہوئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں نظریاتی تحریک کو اجاگر کرنے کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ جدوجہد کی جائے اور ان قوتوں کو شٹ اپ کال دی جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ٹی ایل پی اس والے سے زوردار آواز اٹھی ہے. کم از کم ان سیاستدانوں کے لیے جب عوامی رجحان سارے بین ہونے کے باوجود ہر ان کو نہ میڈیا ملا اور انہوں نے اپنی تیسری قوت ملوایا، تو ان کے لیے یہ ضرور پیغام اور میسج ضرور ہے کہ یہاں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ناموس کی بات کرنے والے کے لیے عوام زیادہ ان کو لائک کریں گے. محبت رسول جو ہے وہ حصہ ہونا چاہیے. وہ ضرور اپنے بلکہ ان میں لچک آئی. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بعض کا جو ہے وہ پارٹیاں بھی اب ناموس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر کے جو ہے. اور اگر ہم اینالائز کریں آغا صاحب تو جو پہل کی گئی تھی تشدد کے حوالے سے، اب ببانگ دہل ہم کہتے ہیں کہ وہ حکومت کی طرف سے کی گئی تھی. حکومت کی غلطی تھی اور حکومت جو ہے وہ اس تمام تر صورتحال کی ذمہ دار تھی. جو معاملہ جو ہے وہ ملک کے اندر بالخصوص لاہور میں ہم نے دیکھے، پھر ہم نے گجرانوالہ میں دیکھے، پھر آگے دیکھے، تو یہ حکومت کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے اور وہ ذمہ دار ہے جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ بھی تشدد ہوا. بالکل یہ واضح ہے. جب وہی میں بات جو پہلے میں نے عرض کی کہ ایک پہلو دکھایا گیا، جیسے ماڈل ٹاؤن میں پہلے پولیس جو ہے نا اس کو دکھایا گیا، اس دفعہ پولیس کو نہیں دکھایا گیا اور دوسرے والوں کو جو ہے دکھا دیا گیا. قدر گرامی بہت شکریہ. وقت کی کمی ناصر آغا صاحب آپ تشریف لائے. میاں صاحب الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی اہم گفتگو فرمائی. اور ناظرین دونوں پروگرام میں پہلے حصے میں ہم نے بات کی تھی ملک میں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اور پھر ہم نے سعد رضوی صاحب کی رہائی کے حوالے سے بات کی. تو متنازع قانون سازی جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو قبول نہیں ہے اور حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی. زبردستی کی جو قانون سازی ہے جس میں کلبھوشن جیسے دہشت گرد کو پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی کر کے آپ رہا کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ انتہائی شرمناک اقدام ہے. دو جانب خوشائند اقدام یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب کو رہا کیا گیا، حکومت نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور آئندہ اس طرح کی غلطیاں جو ہیں وہ نہ دہرائے جس میں پاکستان کے قیمتی جانیں ضائع ہوں، چاہے وہ ہمارے پولیس کے جوان ہوں، چاہے تحریک لبیک یا دیگر کسی سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت کے لوگ ہوں. حکومت ہی ذمہ دار ہوتی ہے اور حکومت چاہے تو وہ امن قائم کر سکتی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب اور شیر رشید صاحب جیسے غیر ذمہ دارانہ بیانات جب دیے گئے ان شخصیات کی جانب سے تو معاملات اس نہج کو پہنچے کہ قیمتی جانیں ضائع ہوئیں. ان کا بھی کلا کما ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کا بھی، ایسی سوچ کا بھی جو سیکولر لبرلزم اس ملک کے اندر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو شٹ اپ کال دینے کی ضرورت ہے. نظریاتی تحریک برپا کرنی چاہیے تاکہ ملک کے اندر اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کو کامیابی سے پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے. احتشام الرحمان کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر و اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.